بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ چائنا نے تائیوان سے کشیدگی کا ذمہ دار امریکہ کو قرار دے دیا۔ سعودی عرب میں غیر ملکیوں کی ملازمتوں پر پابندی کا نیا قانون نافذ۔ وزیر اعظم کو نقصان پہنچانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا جہانگیر ترین۔ سپریم کورٹ کا کراچی میں تمام غیر قانونی شادی ہالز فوری گرانے کا حکم۔ تاریخ میں پہلی بار ہوا سے انسانی ڈی این اے حاصل کرنے کا کامیاب تجربہ۔ غذا محفوظ کرنے والا مادہ ہمیں بیماریوں کے خلاف کمزور بنا رہا ہے۔ بڑھاپا مسلسل نہیں بلکہ 3 مرحلوں میں آتا ہے، ایک تحقیق۔ عورتیں مردوں سے 3 گنا زیادہ بولتی ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ چائنا نے حالیہ دنوں میں تائیوان سے کشیدہ معاملات کا ذمہ دار امریکہ کو قرار دے دیا ہے۔ تائیوان کے ساتھ جاری حالیہ کشیدگی کا ذمہ دار امریکہ ہے۔ امریکی فضائی بحری بیڑا چند روز قبل تائیوان کے قریب مشقوں میں مصروف تھا، جبکہ گزشتہ روز امریکی بحری جہاز متنازع علاقے تائیوان اسٹریٹ سے گزرا تھا۔ چائنا کا کہنا تھا کہ چین کو بھی اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے خلیج میکسیکو میں لڑاکا جہاز بھیجنا چاہیے۔ چائنا نے کہا ہے کہ امریکی جہاز اشتعال انگیزی پیدا کر رہا ہے، جس کی وجہ سے معاملات نے نہ صرف غلط رخ اختیار کر لیا ہے بلکہ تائیوان کے متنازع علاقے کے امن و استحکام کو بھی شدید خطرات لاحق ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب امریکہ نے چینی بحری جہاز کی فلپائنی سرحد کے قریب موجودگی اور چینی لڑاکا طیاروں کی تائیوان کی حدود کی خلاف ورزی پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ منیلا کے قریب چینی جہازوں کی موجودگی مشکلات میں اضافہ کر سکتی ہے۔ جنوبی چائنا کے بحری علاقے میں فلپائنی آرمی اور طیاروں پر کسی بھی طرح کے حملے کی صورت میں امریکہ فلپائن کے ساتھ کیے گئے دفاعی معاہدے کی پوری طرح سے پاسداری کرتے ہوئے اپنی ذمہ داری نبھائے گا۔ چین کی حکومت کو خدشہ ہے کہ تائیوان کی منتخب جمہوری حکومت باقاعدہ طور پر آزادی کے اعلان کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اس کے علاوہ چائنا کئی مرتبہ واضح کر چکا ہے کہ تائیوان اس کے لیے انتہائی حساس اور اہم ترین معاملہ ہے۔ تاہم تائیوان کی صدر متعدد بار کہہ چکی ہیں کہ تائیوان ایک آزاد ملک ہے جس کا نام ریپبلک آف چائنا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ چائنا تائیوان کو اپنا صوبہ قرار دیتا ہے، جبکہ تائیوان خود کو آزاد، خود مختار اور جمہوری ملک ہونے کا دعویٰ رکھتا ہے۔ چین اور تائیوان کے درمیان تعلقات ہمیشہ سے کشیدہ رہے ہیں، جبکہ تائیوان اقوام متحدہ کا رکن ملک نہیں ہے۔ سعودی حکومت نے ملک میں غیر ملکیوں کی ملازمتوں پر پابندی سے متعلق نیا قانون نافذ کر دیا ہے۔ ملک میں 3 نئے لیبر قوانین کے نفاذ کا اعلان کر دیا گیا ہے، جس کے مطابق ملک میں نوکریوں کے لیے سعودی شہریوں کو ترجیح دی جائے گی، جبکہ نئے قانون کے تحت 51,000 سعودی شہریوں کو ملازمتیں فراہم کی جائیں گی۔ نئے قانون کے تحت صرف سعودی شہری ہی شاپنگ مالز میں ملازمت کے اہل ہوں گے۔ اس کے علاوہ سعودی ریسٹورنٹ، کیفے اور سپر مارکیٹ میں بھی سعودی شہریوں کو ترجیح دی جائے گی۔ تحریک انصاف کے رہنما جہانگیر ترین نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کو نقصان پہنچانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جہانگیر ترین کے جہاز پر یوسف رضا گیلانی کے سفر کے حوالے سے جہانگیر ترین کے ذرائع نے معاملے کی وضاحت کر دی ہے اور کہا ہے کہ جہانگیر ترین اور مخدوم احمد محمود کے الگ الگ جہاز ہیں۔ جہانگیر ترین نے کہا ہے کہ پوری ایمانداری اور خلوص سے وزیر اعظم کا ساتھ دیا۔ مخدوم احمد محمود کا جہاز یوسف رضا گیلانی نے استعمال کیا تو میرا کیا قصور ہے؟ حکومت کو میرے جہاز کے بارے میں غلط رپورٹ دی گئی اور اس سارے معاملے کے پیچھے شہزاد اکبر ہیں۔ کراچی سپریم کورٹ نے شہر میں موجود تمام غیر قانونی شادی ہالز فوری گرانے کا حکم دے دیا ہے۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں
جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس مظہر عالم خان میاں خیل پر مشتمل سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے کراچی رجسٹری میں شادی ہال سے متعلق مختلف درخواستوں پر سماعت کی۔ شادی ہالز ایسوسی ایشن کے وکیل انور منصور خان ایڈوکیٹ نے موقع اختیار کیا کہ شادی ہالز کمرشل پٹی پر قائم ہے۔ کمرشل ہونے سے شادی ہالز قانونی حیثیت رکھتے ہیں۔ چیف جسٹس نے انور منصور خان ایڈوکیٹ کو مخاطب کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ یہ مفروضہ ہے، یہ سب جعلی دستاویزات ہیں۔ جسٹس گلزار احمد نے کمشنر کراچی کو مخاطب کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ کسی بھی سڑک پر جائیں شادی ہالز ملیں گے، بیشتر شادی ہال رفائی پلاٹوں پر بنائے گئے ہیں۔ پورے کراچی میں شادی ہالز بن رہے ہیں، جائیں اور غیر قانونی شادی ہالز گرائیں۔ کوئین میری یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے اطراف سے انسانوں اور جانوروں کا ڈی این اے کشید کرنے کا کامیاب تجربہ کر لیا ہے۔ اس محتاط عمل میں چونکہ اطراف کی ہوا اور ماحول سے ڈی این اے نکالا جاتا ہے، اسے انوائرمنٹل ڈی این اے یا ای ڈی این اے کا نام دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر الزبتھ کلیئر نے کہا ہے کہ اس طرح ہم پانی، مٹی اور دیگر مقامات سے بھی ڈی این اے اخذ کر سکتے ہیں۔ ان کے مطابق کسی بھی تالاب یا دریائی حصے میں ڈی این اے کی آزمائش سے وہاں موجود مچھلیوں کے اقسام معلوم کی جا سکتی ہیں۔ اگرچہ اس سے قبل مٹی اور پانی سے مختلف اقسام کے جانوروں کے ڈی این اے نکالے گئے ہیں، لیکن ہوا کے لیے ای ڈی این اے کی آزمائش نہیں کی گئی تھی۔ اس کے لیے انہوں نے چوہوں کو ایک کمرہ نما فارم میں 1 برس تک رکھا، جہاں ہوا کے فلٹر بھی لگے ہوئے تھے، جس سے ہوا کے نمونے جمع کیے گئے اور مرکزی کمرے کے اندر سے بھی ہوا کے نمونے حاصل کیے گئے۔ ہوا اور خود کمرے کی ہوا میں چوہوں کے ڈی این اے نوٹ کیے گئے اور اس طرح ہوا سے ڈی این اے نکالنے کا پہلا کامیاب تجربہ دنیا نے رپورٹ کیا۔ ذرا سوچئے کہ اگر کسی بند کمرے سے انسانی ڈی این اے نکالا جائے تو جرم اور واقعات کی تحقیق کو ایک نیا رخ مل سکے گا۔ اس طرح ماضی کے راز افشاں کرنے میں بھی مدد ملے گی۔ اس طرح قدیم ڈی این اے کی شناخت اور دیگر پہلوؤں سے آثار قدیمہ اور بشریات کی علم میں بھی مدد ملے گی۔ ڈاکٹر الزبتھ اس سے قبل تالاب میں ڈی این اے کی نشاندہی اور درجہ بندی پر خاصا کام کر چکی تھیں۔ اسی تجربے نے انہیں ہوا سے ڈی این اے کے اخراج پر مائل کیا۔ امریکہ میں ایک وسیع مطالعے کے بعد سائنسدان اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ غذائی مصنوعات کو لمبے عرصے تک محفوظ بنانے والا ایک عام کیمیائی مادہ انسان کے قدرتی دفاعی نظام کو نقصان پہنچا کر انہیں بیماریوں کے خلاف کمزور کر سکتا ہے۔ اس مادے کا نام TBHQ ہے، جس کی بہت معمولی مقدار تقریباً ہر اس غذائی فوڈ پروڈکٹ میں موجود ہوتی ہے جسے لمبے عرصے تک محفوظ رکھنا مقصود ہوتا ہے۔ TBHQ کے انسانی امیون سسٹم پر ممکنہ منفی اثرات خاصے نمایاں انداز میں سامنے آئے ہیں۔ امیون سسٹم ہی وہ قدرتی دفاعی نظام ہے جو ہر وقت بہت خاموشی سے بیماریوں کے خلاف لڑتا رہتا ہے اور یوں ہمیں اکثر اوقات بیماریوں سے بچائے رکھتا ہے۔ تاہم اگر اس نظام کو نقصان پہنچ جائے یا اس میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو وہ صحت کے لیے متعدد مسائل کا باعث بن سکتا ہے۔ بہت سے عام کیمیکلز ہمارے امیون سسٹم میں خرابیاں پیدا کرتے ہیں۔ ان خرابیوں کے نتیجے میں عارضی یا مستقل طور پر مختلف مسائل جنم لے سکتے ہیں، جیسا کہ حد سے زیادہ حساسیت، طویل مدتی سوزش، درد، امیون سسٹم کا خود اپنے ہی جسم کے پٹھوں کو نقصان پہنچانا وغیرہ۔ انٹرنیشنل جرنل آف انوائرمنٹل ریسرچ اینڈ پبلک ہیلتھ کے تازہ میگزین میں شائع ہونے والے اس آرٹیکل میں TBHQ اور امیون سسٹم میں مضبوط تعلق سامنے آیا ہے۔ ایک نئی تحقیق میں بڑھاپے پر مزید تحقیق کے بعد معلوم ہوا ہے کہ عمر رسیدگی کوئی مسلسل عمل نہیں بلکہ حیاتیاتی طور پر اس کے 3 دور ہوتے ہیں، جنہیں آپ بڑھاپے کو بڑھانے والے گیئر کہہ سکتے ہیں۔ ایک طویل تحقیق میں خون کے 4000 مختلف ٹیسٹ کیے گئے ہیں، جن سے معلوم ہوا ہے کہ حیاتیاتی بڑھاپے یعنی بیالوجیکل ایجنگ کا ظہور 34، 60 اور 78 سال کی عمر میں یکلخت ایک نیا روپ لیتا ہے۔ اس طرح بڑھاپے کی رفتار پوری عمر یکساں نہیں رہتی بلکہ اس میں تیزی اور تبدیلی رونما ہوتی رہتی ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ خون میں مختلف پروٹین کی مقدار سے
حیاتیاتی عمر رسیدگی کا بہتر اندازہ ممکن ہے۔ اس عمل میں خون میں پروٹین کی مقدار یا پروٹیوم کو دیکھا جا سکتا ہے جو بدلتے رہتے ہیں، کبھی یہ گچھوں کی صورت اختیار کر لیتے ہیں تو کبھی خاص شکل میں ڈھل جاتے ہیں، جنہیں بڑھاپے کی 3 لہریں کہا جا سکتا ہے۔ اس طرح 34، 60 اور 78 برس کی عمر میں جسم میں سب سے زیادہ تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ بعض مریضوں کے اندرونی اعضاء مثلاً جگر وغیرہ دیگر اعضاء کے مقابلے میں تیزی سے بوڑھے ہوتے ہیں۔ آپ نے شاید یہ لطیفہ سن رکھا ہو کہ جھوٹ بولنے کا مقابلہ ایک ایسے شخص نے جیتا جس نے کہا تھا کہ میں نے ایک جگہ 2 عورتوں کو خاموش بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اس لطیفے سے ظاہر ہے کہ خواتین کے بارے میں یہ خیال عام ہے کہ وہ مردوں کے مقابلے میں زیادہ بولتی ہیں، اگرچہ ایسے مردوں کی بھی کمی نہیں ہے جو دوسروں کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیتے، اور ایسی خواتین بھی اکثر مل جاتی ہیں جو بہت ہی خاموش یا کم بولتی ہیں۔ تاہم اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو بولنے میں خواتین کا پلڑا بھاری دکھائی دیتا ہے۔ حال ہی میں شائع ہونے والی ایک کتاب میں بتایا گیا ہے کہ خواتین اوسطاً مردوں کی نسبت 3 گنا زیادہ بولتی ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے دوستو کہ کتاب ایک خاتون نے لکھی ہے جو ماہر نفسیات بھی ہیں۔ ڈاکٹر لیون ڈین نے اپنی کتاب فیمیل برین میں لکھا ہے کہ ایک عام عورت پورے دن میں اوسطاً 20,000 الفاظ بولتی ہے، جو کہ ایک عام مرد سے اوسطاً 13,000 الفاظ یعنی 3 گنا زیادہ ہیں۔ ڈاکٹر ڈین کہتی ہیں کہ عورتوں کے زیادہ باتونی ہونے کی کئی وجوہات ہیں۔ اول یہ کہ وہ مردوں کی نسبت زیادہ تیز بولتی ہیں، دوسرا یہ کہ گفتگو میں ان کا دماغ زیادہ تیزی سے کام کرتا ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ خواتین بولتے ہوئے خود کو اچھا محسوس کرتی ہیں۔ وہ لکھتی ہیں کہ خواتین کے زیادہ بولنے کی ایک اہم وجہ ان کے دماغ کی ساخت ہے۔ قدرتی طور پر عورت اور مرد کے دماغ میں فرق ہوتا ہے، اور عورت کے دماغ کا وہ حصہ جن کا تعلق بولنے سے ہے زیادہ فعال ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عورتیں مردوں کی نسبت زیادہ باتیں کرتی ہیں۔ دوستو، ڈاکٹر ڈین یہاں بڑی ایک عجیب وجہ بتاتی ہیں کہ خواتین کے زیادہ بولنے کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ بولنے کے دوران ان کے دماغ کے مخصوص حصوں میں بڑی تیزی سے کیمیائی تبدیلیاں آتی ہیں، اور یہ تبدیلیاں ان تبدیلیوں سے مشابہت رکھتی ہیں جو ایک شخص کے دماغ میں اس وقت آتی ہیں جب اس پر گہرا نشہ طاری ہوتا ہے۔ ڈاکٹر ڈین کا کہنا ہے کہ زیادہ بولنے کا تعلق ان ہارمون سے ہے جو جنس کا تعین کرتے ہیں۔ یہ ہارمون پیدائش سے پہلے ہی جسم میں بن جاتے ہیں، چنانچہ لڑکے اور مرد لڑکیوں اور عورتوں کی نسبت کم بولتے ہیں، اور وہ اس طرح اپنے جذبات کا اظہار بھی نہیں کر پاتے جس طرح عورتیں کر سکتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اس کی مثال اس طرح دی جا سکتی ہے کہ لفظوں کے ذریعے جذبات کے اظہار میں عورتوں کا دماغ 8 سڑکوں والی شاہراہ کی مانند ہوتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں مرد کا دماغ دیہی علاقوں کی چھوٹی سی سڑک کی طرح ہوتا ہے۔ کتاب کی مصنفہ ڈاکٹر ڈین مزید کہتی ہیں کہ اس مخصوص ہارمون کی وجہ سے دماغ کا وہ حصہ بھی متاثر ہوتا ہے جس کا تعلق سننے سے ہے۔ اسی بنا پر مردوں کی قوت سماعت میں ایک خاص نوعیت کی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اکثر بیویاں عام طور پر یہ شکایت کرتی دکھائی دیتی ہیں کہ ان کا خاوند یا تو ان کی بات پر دھیان نہیں دیتا یا اسے جان بوجھ کر نظر انداز کر دیتا ہے، جیسا کہ وہ بہرا ہو۔ مصنفہ کہتی ہے کہ مرد اکثر اوقات جان بوجھ کر ایسا نہیں کر رہے ہوتے، ان کی وجہ ان کی دماغ کی وہ قدرتی ساخت ہے جس کا تعلق سننے کی صلاحیت سے ہوتا ہے۔ دوستو، ڈاکٹر ڈین کی یہ کتاب 1000 سے زیادہ ان مریضوں کے مطالعے اور تحقیق پر مبنی ہے جو ان کے کلینک میں آئے تھے۔ وہ کہتی ہیں کہ مرد اور عورت دونوں دنیا کو مختلف نظر سے دیکھتے ہیں۔ باتونی ہونے کے ساتھ ساتھ عورت میں قدرتی طور پر یہ صلاحیت موجود ہوتی ہے کہ وہ اپنے ارد گرد پیش آنے والی تبدیلیوں کا ادراک کر کے اپنی زندگی کے بارے میں بہتر فیصلے کر سکے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔